اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دعا کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ ربنا لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یا ربنا، یا معذوف ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب۔ نا جو ہے جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ غافرہ۔ غافرہ ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو جو سر کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اغفر لی، حمزہ یہاں امر کے لیے آیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں تو پھر دعا ہے کہ معنی جو ہے نہ ہوں گے۔ اغفر جو ہے حمزہ تین طرح ہی استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے، میں کے لیے، اور پھر امر کے لیے، حکم کے لیے آتا ہے، یا استفہام کے لیے کیا معنی ہوتا ہے۔ یہاں امر کے لیے ہے، لیکن چونکہ اللہ سے مخاطب ہے اس لیے دعا کے لیے۔ اغفر لی، بخش لے مجھے، یا چھوٹی آئی ہے تو ایک واحد متکلم کے لیے۔ یا ربنا تھا، یا معذوف ہو گیا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش لے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو۔ یہ والی والدیہ جو ہے لفظ واو جو ہے والد، واو اور کے لیے آیا ہے، لام کے لیے۔ لام جو ہے دو طرح ہی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ لام لازم کے طور پر جو ہے یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے، اور لام تعلیل کے لیے آتا ہے۔ والدیہ، والدیہ، وا جو ہے یہ اصل میں والدین لفظ ہے۔ والدین جو ہے والد کا تثنیہ، تثنیہ لفظ کس سے بنا ہے؟ اسنان سے۔ اسنان دو کو کہتے ہیں، اور تثنیہ دو۔ تو والدین، جب اس کے بعد ضمیر آ گئی والدین کے تو یہ نون گر گیا، اور یہ کے اندر ادغام ہو گیا۔ تو یہ عربی کا قانون ہے، مضاف مضاف علیہ، اگر مضاف کی نسبت مضاف علیہ کی طرف ہو تو مضاف کا جو ہے جمع اور تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، اور مؤنث کا نون نہیں گرتا۔ اچھا، یہاں پہ والد کا تثنیہ لایا گیا، اور والدتن کا تثنیہ نہیں لایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قانون ہے عربی میں، کہ جو ہے تغلیب کا قاعدہ لگتا ہے۔ تغلیب یعنی غالب۔ اگر جو ہے جس طرح شمس اور قمر کہنا ہو تو شمس عربی میں مؤنث ہے، اور قمر جو ہے مذکر ہے، تو قمرین کہتے ہیں، مؤنث کو نہیں کہتے، مذکر کو کہتے ہیں۔ اگر ابو بکر اور عمر کو کہنا ہو تو عمرین کہتے ہیں، کیونکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ جو ہے ہائی ہے، اس لیے عمرین۔ اسی طرح قرآن مجید پورے کے اندر جو ہے والد کا تثنیہ لایا جاتا ہے، والدتن کا تثنیہ نہیں لایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ مذکر سے مخاطب ہوتے ہیں، وہی حکم مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ تو ولی والدیہ، میرے والدین کو، وللمؤمنین، واو اور لل لام کے لیے آتا ہے۔ مومنین، مومن ایک ہوتا ہے، عربی میں جمع کی علامت واو الف، واو نون اور یا نون جمع کی علامت ہے۔ اگر کسی کلمے کے آخر میں واو الف لگ جائے یا واو نون لگ جائے یا نون لگ جائے تو جمع بن جاتا ہے۔ وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو، یوم، یوم اردو میں ہم بولتے ہیں دن کے لیے۔ یقوم الحساب، یقوم، کاما یقوم، کاف قاف واو میم، کاما یقوم ہوتا ہے قائم ہونا، یقوم قائم ہوگا، الحساب، حساب ہمارا اردو میں لفظ استعمال ہوگا جس دن قائم ہوگا حساب۔ پھر ہم پھر دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں طرف جو ہے سلام پھیرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، ورحمت اللہ، اور رحمت ہو اللہ کی۔ سارے اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہم نے پھر غور سے دیکھ لینا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش لے۔ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش لے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش لے۔ والدین جو ہے اگر باپ فوت ہو جائے تو ماں جو ہے وہ ماں کا کام بھی کرتی ہے اور باپ کا کام بھی وہی سنبھالتی ہے، اس لیے باپ کا کام بھی وہی۔ والی والدیہ، اور میرے والدین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اس وقت جو ہے انہیں معلوم نہیں تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ وہ مشرک ہے تو پھر اس دعا سے بری ہو گئے۔ والی والدیہ،
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو ہے وہ نماز کے اندر اسی لیے رکھ دیا، اگر اولاد نیک ہو نماز پڑھے گی تو اس کے والدین کو خود ہی جو ہے ثواب پہنچتا رہے گا۔ والدیہ اور میرے والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کو بخش لے، وللمؤمنین اور تمام مومنین کو، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب، السلام علیکم سلامتی ہو تم سب پر، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو۔ جے ہم دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں پھر بائیں طرف پھیرتے ہیں، دونوں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں اور پھر نماز سے جو ہے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دعا ابراہیم کے ذریعے سے ہم تک یہ پہنچائی ہے۔ تو قیامت کے دن جب انسان تمام لوگ جب اٹھیں گے اور ایک ہی جھڑکی پڑے گی، جب نفخ صور ہوگا تو قبروں سے سب لوگ جو ہے وہ نکلیں گے اور وہ بھاگتے ہوئے گرتے پڑتے وہ جو ہے میدان معاشر میں جائیں گے۔ وہ اپنے ہی پسینے میں، اپنے ہی گناہوں میں وہ جو ہے کسی کے پانی جو ہے ٹخنے تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گردن تک، اور کسی کے جیسے گھوڑے کو باگ لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح ہوگا۔ اور جو ہے اللہ کے حضور جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 60 70 سال 80 سال زیادہ ہوتی ہے۔ کیا نسبت ہے 50,000 سال کے ساتھ 70 80 سال کو، جس کے لیے ہم ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں؟ وہاں ایک دن ہی اتنا 50,000 سال کا دن ہوگا، کھڑے ہونا پڑے گا اللہ کے حضور۔ اور انسان جب نکلیں گے قبروں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے ننگے بچے ہوں گے، یعنی کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، اور ویسے ہی جو ہے جیسے پیدا ہوئے تھے بغیر جوتوں کے، ویسے ہی جو ہے نا وہ نکل کر بھاگیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن لوگوں کو شرم نہیں آئے گی کہ ننگے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن ہوش ہی کس کو ہوگی؟ کسی کو دیکھنے کی کسی کو ہوش نہیں ہوگی، سب جو ہے پتنگوں کی طرح گرتے پڑتے جو ہے لوگ میدان معاشر میں جمع ہوں گے۔ یہ حساب کیسے ہوگا؟ جیسے ہمارے آج کچھ دیر پہلے لوگ اپنا جو ڈیٹا فلاپی میں لے کر جاتے تھے، اس کے بعد پھر سی ڈی آ گئی، پھر اپنا سی ڈی ہاتھ میں پکڑ کے لے کر جاتے تھے، پھر جو ہے یو ایس بی آ گئی، لوگ اپنا ڈیٹا یو ایس بی میں ڈال کر یا جو پیپر پڑھنا ہوتا تھا یو ایس بی میں ڈال کر گلے میں لٹکا کے پھرتے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کا نامہ اعمال ان کے گلوں میں لٹکا ہوا ہوگا۔ لیکن اب جو ہے یو ایس بی بھی چھوڑ کر اب جو ہے میل کھول لیتے ہیں، جس کی آئی ڈی اپنی جا کر بے شک وہ باہر کی دنیا میں جائے اپنی آئی ڈی کھولے اور اس کا نامہ جو ہے نامہ مال سارا سامنے آئے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح جو ہے اس کی میل کھول دی جائے گی اور جو سارا نامہ مال اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر کیسے انکار کر سکے گا؟ زمین اس کے خلاف جہاں جرم کیا گواہی دے گی، اس کے ہاتھ پاؤں، وہ زبان سے غلط بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ زبان کو مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف بولیں گے، اس کے پاؤں اس کے خلاف بولیں گے۔ یہ ہماری جلد جو ہے یہ بہترین ریسپٹر ہے، سکن جو ہے یہ اس پہ کوئی ایسی چیز لگا دی جائے گی یہ ہمارے خلاف ہی بولے گی، تو اس دن پھر انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے جسم کے حصوں کو آج میرے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے جو یہ ہماری زندگی بڑی اہم ہے، قیمتی ہے وقت ہمارے پاس، اس کو سوچ سمجھ کر گزارنا ہے اور نماز کو سوچ سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اپنے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ اعمال اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تو بلے ہی بلے بلے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آ جائے اور بخش لے اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور ان ہماری نمازوں کو وہ قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔